کہ ایک نوجوان سپہ سالار تھا اپنی قوم کا، نکل پڑا کسی تیاری پر، چلتا رہا جو کچھ بھی اس کی پوٹلی میں کھانا پینا تھا وہ سماپت ہو گیا، ختم۔ آگے بڑھا، بھوک کی شدت نے تڑپایا، پیاس لگی تو دریا کا پانی بغل میں پی لیا، لیکن بھوک کو کیسے مٹائے؟ آنکھوں کے سامنے نوجوان کے اندھیرا آنے لگا، پریشان کی میں کیا کروں، کس کی پناہ میں جاؤں؟ اتنے میں رحمت نے انگڑائی لی اور شان دیکھو کہ کھجوریں نظر آئیں۔ نوجوان نے سوچا چلو چند کھجوریں کھا کے اپنی بھوک مٹا لوں۔ جیسے ہی کھجوروں کی طرف بڑھا، دل نے کہا رک، اللہ دیکھ رہا، یہ جھاڑ تیرے باپ کا ہے جو تو کھائے گا، فتویٰ تو کہتا ہے کھا لے، مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے نہیں کھایا، ہاتھ نہیں لگایا، چلتا رہا۔ راستے میں اتنا لڑکھڑانے لگا کہ جیسے لگا ابھی جان چلی جائے گی۔ جان بچانا فرض ہے، مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر ایسا ہی پوزیشن ہے کہ مری ہوئی چڑیا ہے، بھون کے کھا لے گا تو جان بچ جائے گی، تو بس اتنا کھا لے کہ تیری جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پورا پیٹ بھر لے۔ ایسے ہی شراب پینا اسلام میں حرام ہے کہ نہیں؟ ہاں، کبھی دیکھو گے بھی نہیں، ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے۔ نجس العین انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ لیکن جان بچانا فرض ہے، اگر پانی نہ ملے اور 1 منٹ میں تو مر جائے گا بغیر پانی کے، اور شراب کی بوتل ہے تو 2 گھوٹ پی لے تاکہ تیری جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پوری بوتل گڑگڑ گڑگڑ مار دیا، یہ تو فتویٰ ہے۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے مردار چڑیا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ خدا دیکھ رہا۔ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، سکت نہیں تھی، قدموں میں لڑکھڑاہٹ، آنکھوں میں اندھیرا، کہاں تک چلے، کیسے چلے؟ اسی بیچ میں رحمت خدا کو جوش آیا، اور میرے مولا کے کرم نے اسے دکھایا کہ جس دریا کے کنارے کنارے وہ چل رہا تھا، اسی پر ایک بہتا ہوا لال لال سیب اسے نظر آیا۔ وہ لال لال سیب دیکھا، بیابان جنگل کے بیچ میں لال لال سیب تو دیکھتے ہی چہرے پر وہ سرخی آ گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اٹھایا، دھویا، نہ دیکھا آؤ، نہ دیکھا تاؤ، کھا لیا۔ کھایا تو جسم کو راحت ملی، معدے کو سکون ملا، اور جیسے ہی سکون ملا ویسے ہی دماغ کی بتی جلی۔ جیسے دماغ کی بتی جلی، جسم اور عقل کے بیچ میں جنگ، نوجوان سکتے میں، اے اللہ میں نے یہ کیا غصب کر دیا، کس مالک کے باغ کا سیب میں نے کھا لیا، اب تو یہ سیب میں کھا چکا ہوں، بلا اجازت کھا چکا ہوں، مولا کریم مجھے معاف کر دے۔ وہ معافی مانگ رہا ہے، تب تک اس نے من ہی من میں سوچا کہ اس بندے سے معافی مانگو جو اس کا مالک ہے۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو جائے، ہضم ہو کر لتھڑا بن کر خون کا قطرہ بن جائے، اور وہ خون کا ایک بوند میرے شریر کے سارے خون کو ناپاک کر دے، حرام کر دے، چلو اس کے مالک کا پاؤں پکڑ کر کے میں معافی مانگ لوں، مگر مالک کو ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ پھر دل میں خیال آیا کہ جس رخ سے یہ سیب بہتا ہوا آیا ہے، ہو نہ ہو اس کا مالک بھی وہیں کہیں اس کا سراغ مل جائے گا، چلو چلتے۔ نوجوان جانا تھا پورب سے پشچم، لیکن جا رہا ہے پشچم سے پورب، جہاں سے آیا تھا ادھر ہی جا رہا ہے۔ چلتا رہا، میلوں کا سفر طے کیا تو دیکھا کہ دریا کے سطح آب پر ایک سیب کا جھاڑ، اس کی ایک شاخ، ایک ڈالی لٹکی ہوئی ہے جو پانی کو چھوئے ہوئے ہے، اور اس میں 4-5 لال لال سیب لٹکے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں فوراً خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی جھاڑ کا ہے، چلو اندر چلتے ہیں، مالک سے ملتے ہیں، شاید مسئلے کا حل نکالا ہے۔ اندر گیا، کوئی ہے کہ صدا دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نحیف و ناتوا شیخ فانی، ایک بوڑھا انسان ہاتھ میں ڈنڈا لے کے باہر نکلا۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ، میں ہوں۔
آپ اس باغ کے مالک ہو؟ ہاں میں ہی اس باغ کا مالک ہوں۔ اس 21 سال کے کڑیل جوان مرد آہن نے کہا بابا مجھ پہ رحم کھاؤ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ اس شیخ نے کہا کیا کیا بیٹا تو نے جو معافی مانگ رہا؟ کہا بابا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا۔ اب میرے باغ کا؟ یہاں تو کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، جب تو نہیں آیا تو کھایا کہاں؟ کہا یہاں نہیں کھایا۔ پھر اس نوجوان نے پوری سٹوری سنائی۔ میں بھوک سے پریشان تھا، سیب دکھا، جان نکل رہی تھی، کھا لیا۔ پھر عقل نے کہا یہ غضب ہو گیا۔ پھر میں اسی رخ پہ آتا رہا جدھر سے سیب آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ خون کا قطرہ بن جائے، اس سے پہلے اس کے مالک سے مل کے معافی مانگ لوں۔ دیکھتے دیکھتے سطح آپ پر چند سیب نظر آئے، دل میں خیال آیا یہی سیب رہا ہوگا۔ میں اندر آیا، آپ دکھے، اس لیے میں سمجھ گیا جو سیب میں نے کھایا ہے اس باغ کے مالک آپ ہو۔ اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بن جائے بابا معاف کر دو۔ عزیزان ملت، اتنا کہنا تھا، تب تک اس شیخ کا ماتھا ٹھنکا۔ 21 سال کی جوانی میں اللہ کا اتنا ڈر، ایسا تقوی کہ نہ کردہ گناہ کے لیے معافی مانگ رہا ہے۔ فتویٰ تو کہتا تھا کہ کھا لے، لیکن اس کا تقوی ایسا کہ معافی مانگنے آیا ہے۔ ایسا لگا جیسے اس شیخ کی امید کا چراغ سامنے جگمگا رہا، ایسا لگا جیسے مدتوں بعد اس کی دعا کی قبولیت باب اجابت کو دستک دے رہی ہے۔ ایسا لگا جیسے اس کے سپنے اس کے سامنے کھڑے ہو، ایسا لگا جیسے اس کی مراد اس کے مولا نے پوری کر کے سامنے بھیج دی ہو۔ اس شیخ نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، گناہ تو تو نے بہت بڑا کیا ہے، لیکن اتنی آسانی سے میں تجھے نہیں معاف کروں گا۔ نوجوان نے کہا بابا جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے معاف کرو۔ کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ کہا سن تو لے۔ کہا جو بھی شرط ہو، جھاڑو کہو تو لگاؤں، کپڑا کہو تو دھوں، برتن کہو تو دھوں، غلام بن کے رہوں، شرط بولو۔ کہا یہ سب کچھ نہیں، میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری چھوکری سے شادی کرنی پڑے گی۔ آج کا نوجوان ہوتا یہ فیس بک واٹس ایپ والا تو کہتا ہے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، تیرا جمائی بننے نہیں آیا۔ مگر اس میرے دوستو اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ اگر میں تیری چھوکری سے شادی کر لوں، ہاں کہہ دوں تو تو مجھے ابھی معاف کر دے گا۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن سن تو صحیح، بعد میں تانا نہ دینا کہ مجھ سے یہ چھپایا وہ چھپایا، یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ اس لیے سن، میری جس بیٹی سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ اندھی دیکھتی نہیں، بہری ہے سنتی نہیں، گونگی ہے بولتی نہیں، لولی ہے ہاتھ بھی نہیں ہلا پاتی، اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی ہے چلتی بھی نہیں۔ آج کا یہ بائیکر فیس بک والا نوجوان ہوتا تو کہتا اے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے لیے بچائے رکھا تھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، کیا میں اتنا برا ہوں؟ لنگڑی بھی ہو، لولی بھی ہو۔ مگر میرے دوستو اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ جھٹکا تو لگا کیونکہ نفس تو سب کے پاس ہے، انسان ہے، لیکن پھر کہا ٹھیک ہے، پہلے وعدہ کر کے تو مجھے معاف کر دے گا، میں تیری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہنا تھا، نکاح ہو گیا۔ شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے، وہ نوجوان اپنی دلہن سے ملنے کے لیے جا رہا۔ دروازے پہ پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو گونگی ہے، بہری ہے، نہ سنے گی نہ بولے گی نہ کچھ کہے گی نہ محسوس کرے گی، لیکن سلام کرنا تو میرے آقا کی سنت ہے۔ میں اپنا کام کر لوں، سلام کر لوں، وہ چاہے جواب دے نہ دے، سمجھے نہ سمجھے، دستک دی تو ایک آہٹ محسوس کی۔ دروازہ کھلا، سلام کیا تو دیکھتا کیا کہ نہ وہاں کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی گونگی، نہ کوئی لنگڑی، نہ کوئی لولی، بلکہ ایک ایسی محجبی، ایسی حسین و جمیل خاتون جیسے لگے جنتی حوروں نے اپنے مخصوص ہاتھوں سے سجایا ہو۔
سلام کا جواب دیا اس خاتون نے. آج کا چھوکرا ہوتا تو کہتا لگتا میری بیوی کسی اور کمرے میں ہے, میں غلط کمرے میں آ گیا, چلو پہلے یہاں ٹائم پاس کروں پھر وہاں جاتا ہوں. مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام. یہ منظر دیکھا تو فوراً بھاگا اور اس شیخ کو پکڑا, دامن نہیں سیدھے کالر پکڑا اور کہا اے بابا سچ بتا تیری مجھ سے دشمنی کیا ہے, میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ کیا ہوا؟ کہ تو نے کہا تھا تیری بیٹی اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, بہری ہے. یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ جنتی حوریں بھی شرما جائے. یہ تو کھڑی ہے پاؤں پہ, اس کا ہاتھ ہل رہا ہے, منہ سے بول رہی ہے, سلام سن رہی. یہ کسی اور لڑکی کے پاس تو نے مجھے کیوں بھیجا؟ ایک گناہ کیا تھا سیب کھا کر تو لنگڑی لولی اندھی بہری سے شادی کرنا پڑا. اگر یہ دوسرا گناہ مجھ سے ہو جاتا تو میں تو کہیں منہ دکھانے لائق بھی نہ رہتا. چل مجھے لے چل اس کمرے میں جہاں میری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی میری بیوی میری شریک حیات میری اردھانگنی میرا انتظار کر رہی ہے. اتنا کہنا تھا تب تک اس شیخ فانی نے, اس بوڑھے انسان نے, یعنی حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان یعنی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے, یہی میری بیٹی ہے. میں نے دیکھا کہ جب تو ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے اتنا پریشان تھا تو تیرا تقوی دیکھ کر میں سمجھ گیا اس بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز دیکھی نہیں. اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ سارے جیون میں یہ حرام بات بولی نہیں. اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ اس نے حرام چیزوں کو سنا نہیں. اسے میں نے لولی اس لیے کہا کیونکہ اس نے حرام چیز کو چھوا نہیں. اور لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں. اے نوجوان تیرے تقوی کو سلام. جب میں نے تیرا ایسا تقوی دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ جیسا بے مثال جمائی ہو ہی نہیں سکتا. تو عزیزان ملت, جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہ 21 سال کا نوجوان جب ایسا باپ ہو اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام الخیر جب ایسی ماں ہو, ارے جب ان دو انمول